عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کا بیان، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا تحریر کردہ رسالہ اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے۔ اس میں سے چند مدنی پھول عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے، نجاست کی مختلف قسمیں ہیں، یعنی کپڑا ناپاک ہوا تو ناپاک کس قسم کی نجاست سے ہوا۔ بعض نجاستیں ایسی ہیں جنہیں ہم سمجھنے کے لیے بڑی نجاست کہہ دیتے ہیں، اس کو فقہی اصطلاح میں نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے نجاست خفیفہ، جسے ہم سمجھنے کے لیے چھوٹی ناپاکی کہہ سکتے ہیں، چھوٹی ناپاک کرنے والی چیز، یا چھوٹی نجاست کہہ سکتے ہیں، اس کو چھوٹی ناپاکی کہہ لیجئے۔ ایک قسم کی بڑی نجاست سے کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا، اور کوشش کر کچھ عملی طریقہ بھی دکھایا جائے گا آپ کو۔ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ یعنی بڑی نجاست ہے، جیسے پخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے وغیرہ وغیرہ۔ انسان کے بدن سے جو ایسی نجاست نکلے جس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ ہے۔ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے جس سے وضو یا غسل واجب ہو، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ مثالیں یاد رکھ لیں، جیسے پیشاب پخانہ وغیرہ جو ہوتا ہے، خون وغیرہ بھی، بہتی پیپ، الٹی ہو جاتی ہے جس کو قے کہتے ہیں، منہ بھر قے جو کہ بلغم کی نہ ہو، جو اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اس کے مطابق یہ قے ناپاک ہوتی ہے، خون کی یہ ساری جو قے ہوتی ہے یہ ناپاک ہوتی ہے، البتہ بلغم کی قے کا یہ حکم نہیں ہے۔ ہم نے موٹی بات یہ سمجھ لی کہ ایک چھوٹی قسم کی نجاست ہوتی ہے اور ایک بڑی قسم کی نجاست ہوتی ہے۔ چھوٹی قسم کی نجاست کی تفصیل ہم نے بیان نہیں کی، ہم بڑی قسم کی نجاست کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے دو نجاستیں سمجھے، ایک ہے پخانہ اور ایک ہے پیشاب۔ آپ سمجھے ایک سالڈ ہے اور ایک لیکوڈ ہے، ایک ٹھوس ہے اور ایک مائع ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے، بچوں کے پیشاب کو ایک تعداد پاک کہتی ہے۔ اکثر عوام میں یہ مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے چونکہ کھانا نہیں کھاتے اس لیے ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی بڑی نجاست ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ یعنی بڑی نجاست، ہم نے دو مثالیں آپ کو بیان کر دی بڑی نجاست کی۔ اس کا حکم یہ کہ اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ کیا بیان ہوا؟ نجاست غلیظہ کے احکام چل رہے تھے۔ نجاست غلیظہ سے کیا مراد ہے؟ بڑی نجاست ہے۔ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک لفظ بیان کیا گیا، تو بڑی نجاست کا یہ حکم بتایا، ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا کتنی زیادہ لگ جائے تو پاک کرنا فرض ہے؟ ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو پاک کرنا، یہ ایک حکم بیان ہوا۔ اسی حکم کی مزید تفصیل، بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ ایک درہم سے زیادہ بڑی نجاست لگی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔
اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے نماز پڑھی تو کفر ہے۔ یہ سارے مسائل بیان ہوئے ایک درہم سے زیادہ ناپاکی لگنے کے۔ اگر ایک درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر ایک درہم کے برابر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ ایک درہم ناپاکی لگی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ کس جگہ پر لگی ہو تو پاک کرنا واجب ہے؟ کپڑے یا بدن پر۔ تین باتیں اس میں بیان ہوئی۔ مدنی پھول نمبر 2 میں ایک درہم ہوگی، بڑی نجاست ہوگی، ایک درہم ہوگی، کپڑے پر ہو یا بدن پر ہو، اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی یعنی قریبا حرام ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ نماز مکروہ تحریمی، اور اس صورت میں کپڑے اور بدن کو دوبارہ پاک کر کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ۔ اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم، جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ ہے۔ یہ دوسری تفصیل ہو گئی۔ پہلی تفصیل تھی ایک درہم سے زیادہ، صرف بڑی نجاست کی بات کر رہے ہیں، چھوٹی نجاست کی ہم نے بات نہیں کی۔ بڑی نجاست کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، چھوٹی نجاست کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ بڑی نجاست کی مثال ہم نے سنی، پیشاب، پخانہ، خون، منہ بھر قے، جبکہ بلغم کی نہ ہو، خون سفرے وغیرہ کی جو قے ہوتی ہے وہ ہو۔ اس تفصیل کے بعد ہم آئے اس طرف کہ اب یہ جو بڑی نجاست ہے یہ 3 حال سے خالی نہ ہوگی، یا ایک درہم سے زیادہ، یا ایک درہم، یا ایک درہم سے کم۔ ایک درہم سے زیادہ کے مسائل سیکھ لیے، ایک درہم تک ہوں اس کے مسائل بیان ہو گئے۔ اب ایک درہم سے کم کی تفصیل کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ایک درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اس کا پاک کرنا کیا ہے؟ تو ہمارا لباس بھی سنتوں کے مطابق پاک ہونا چاہیے، ہماری طہارت بھی سنتوں بھری طہارت ہونی چاہیے، ہماری نماز بھی سنتوں بھری نماز ہونی چاہیے۔ تو اب اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی، نماز تو ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی۔ خلاصہ لازمی بات ہے، اب تھوڑا آپ کے ذہن نشین ہو جائے پھر اپنے چلتے ہیں آگے۔ نجاستیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک نجاست غلیظہ، ایک خفیفہ۔ غلیظہ بڑی نجاست، خفیفہ چھوٹی نجاست۔ غلیظہ بڑی نجاست کی مثال پیشاب، پخانہ، خون اور منہ بھر کے جبکہ وہ بلغم کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ مزید بھی مثالیں ہیں، ہم نے چند مثالیں سمجھی۔ اس کے بعد نجاست جو ہے بڑی نجاست اگر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ لگے گی تو اب اس کو پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ جان بوجھ کر ایسی نماز پڑھنے والا سخت گناہگار، نماز کو ہلکا جان کر پڑھے گا تو کفر۔ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم کی مقدار پر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب۔ نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی یعنی کپڑے پاک کر کر، بدن پاک کر کر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگی۔ اور ایسی صورت میں جس نے جان بوجھ کر نماز پڑھی وہ گناہگار ہوگا۔ اور تیسری صورت نجاست غلیظہ کی یہ ہے کہ وہ 1 درہم سے کم ہو۔ جان بوجھ کر ایسی نماز پڑھنے والا شخص خلاف سنت نماز پڑھنے والا ہے اور اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ نجاست غلیظہ کی مقدار، درہم کی مقدار۔ اب یہ درہم کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ نے درہم کم، زیادہ اور برابر تو سن لیا، تو کم کی مقدار بھی تو بیان ہونی چاہیے۔ یہ مقدار بھی بیان کر دیتے ہیں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ صفحہ نمبر 5 تا 6 پر درہم کی مقدار کی وضاحت کے مدنی پھول سن لیتے۔
نجاست غلیظہ، یہ دیکھیں سارے احکام بڑی نجاست کے بیان ہوئے ہیں اور بڑی نجاست کی ساری مثالیں بیان نہیں ہوئی ہیں. یہ باتیں ذہن نشین رکھیں. بڑی نجاست کا درہم یا اس سے کم یا زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے، اگر گاڑی ہو مثلا پخانہ، لید وغیرہ، تو درہم سے مراد وزن میں. دیکھیں میں نے آپ کو ابھی پہلے ایک بات بیان کی تھی جو میں نے دہرائی میں دونوں مرتبہ نہیں دہرائی. غلیظہ جو بڑی نجاست ہے اس کی دو مثالیں بیان کی تھی، ایک تھا پخانہ، ایک ہے پیشاب. پخانہ یہ سالڈ ہے اور پیشاب یہ لکوڈ ہے. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھوس اور مائع، سالڈ لکوڈ. تو اب جو غلیظہ ہے اس کے درہم میں بھی سالڈ اور لکوڈ ہے. سالڈ ہوگی تو 4.5 ماشے یعنی 4.374 گرام. آپ بتائیے 1 کلو میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 1000 گرام. کتنا ہوتا ہے کلو وزن میں؟ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے؟ کتنا چھوٹا سا ہے 1 کلو؟ 1 کلو کا 10واں حصہ یعنی 1 کلو کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیں تو پر حصہ کتنا گرام ہوگا؟ 100 گرام ہوگا. اور 100 گرام کے بھی 20 حصے کر دیں تو ہر 20واں حصہ کتنا ہوگا؟ 5 گرام. کتنا کم وزن ہوگا 5 گرام کا؟ اندازہ ہو رہا ہے آپ کو؟ یعنی 1000 گرام 1 کے جی. 1 کے جی اتنا ہلکا سا وزن ہوتا ہے اور اس 1 کے جی کے 10ویں حصے کا 20واں حصہ یعنی اس 1 کے جی کے جا کر آپ کے بن جائیں گے یہ 200واں حصہ. یعنی 1 کلو کے 200 ٹکڑے کر دیں تو 1 ٹکڑا 5 گرام کا ہوگا. کتنا کم وزن ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ تو اتنا کم وزن بھی اگر پخانہ لگ گیا تو یہ کپڑے میں 1 درہم کی مقدار بن جائے گا. کس کے سمجھ میں آئی یہ بات؟ صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے. یعنی 1 کلو میں کتنے گرام ہے؟ 1000 گرام ہے. بڑی ناپاکی جبکہ ٹھوس ہو تو وہ ناپاک کپڑے کو کب کر دے گی یا بدن کو کب کرے گی؟ صرف 5 گرام ہو. تو 1 کلو میں کتنے 5 گرام ہے؟ 205 گرام ہے. یعنی 1 کلو کے 200 ٹکڑے کریں، 1 ٹکڑا کتنے وزن کا ہوگا؟ یہ جو ناخن کے آگے تھوڑا سا گوشت ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس پہ تھوڑا سا وزن بھی رکھ دینا شاید 5 گرام آ جائے گا. اتنا کم وزن بنے گا. اندازہ ہے لیکن بہرحال 5 گرام چھوٹا سا ہی بنے گا، بالکل چھوٹا سا. ناخن کے اوپر آپ سمجھے ناخن جتنی نجاست بھی ہو اس کا وزن بھی 5 گرام ہو سکتا ہے. یہ کوئی طے شدہ بات میں نہیں بیان کر رہا. وزن کے اندر 5 گرام بہت ہی کم ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ 1 کلو کا 200واں حصہ ہوگا. کتنا زیادہ ہوگا؟ 2 ہاتھ میں اٹھائیں گے آپ یا ناخن پر آ جائے گا؟ لیکن ناخن کوئی شرط نہیں ہے، یہ آپ کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے. وزن ویٹ کے اندر بڑی جو 1 درہم بڑی نجاست ہے وہ 1 درہم کب کہلائے گی؟ جب اس کا وزن جی نہیں 4.374 گرام ہوگا. یہ 5 گرام تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا ہے. یہ 5 گرام سے بھی کم 1 درہم ہو جائے گا. اگر نجاست درہم سے زیادہ یا کم ہے تو اس سے مراد وزن میں 4.5 ماشے سے کم یا زیادہ ہونا ہے. 4.5 ماشے 4.374 گرام. یہ 4.5 ماشے جو ہے نا وہ آپ بلکہ اچھی توجہ چلی گئی اس طرف، جن کا سونے وغیرہ کا کام ہے نا ان سے تو آپ بآسانی وزن بھی سمجھ سکتے ہیں. ان کو بولے 4.5 ماشے کی کوئی ٹکی آپ کو پکڑائیں، اب اس کے وزن سے آپ کو وزن کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے وزن کے اندر جا کر آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اور اگر نجاست غلیظہ، دیکھیے پھر میں آپ کو یہ بات بیان کروں،
صرف بڑی نجاست کے احکام بیان کریے جا رہے، چھوٹی نجاست کا کوئی حکم ہم نے ابھی بیان نہیں کیا، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی، اور بڑی نجاست کی بھی 2-4 مثالیں بیان کی ہیں، اور بھی کئی مثالیں۔ اور اگر نجاست غلیظہ یعنی بڑی نجاست پتلی ہو، لکوڈ ہو، مائع ہو، جیسے پیشاب، تو درہم سے مراد لمبائی چوڑائی یعنی ہتھیلی کو خوب پھیلا کر ہموار رکھے، ہتھیلی کو خوب پھیلا کر ہموار رکھیے اور اس پر آہستگی سے اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ یہ پانی سمجھیے اس پر ڈل رہا ہے، یہ ڈلا، یہ دیکھیں، یہ ایک ہاتھ جو ہے نا، اس میں گیپ ہے، تو پانی کچھ نہ کچھ ہتھیلی میں رکے گا یا نہیں؟ رکے گا۔ جب پانی کچھ نہ کچھ ہتھیلی میں رکے گا تو جس جگہ پر رکے گا، جبکہ ہاتھ ہموار ہو، آہستہ سے اتنا پانی ڈالے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب جتنا پانی کا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے۔ یہ مقدار آپ سمجھیے درہم کی۔ یہ جو ابہار ہیں ان کے بیچ کا جو حصہ ہے، اس سائڈ پہ بھی تھوڑا سا ابہار ہے، اس سائڈ پہ بھی، اس سائڈ پہ بھی، چاروں سائڈ کو دیکھیے تھوڑا اونچائی ہے اور بیچ میں ڈیپتھ ہے۔ تو اب یہ ڈیپتھ میں پانی جو رک گیا تو یہ مقدار کس کی بن گئی؟ لکوڈ درہم کی، مائع درہم کی۔ وزن کے اعتبار سے یہ نہیں ہے، سالڈ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ لکوڈ کا ہے، مائع کا ہے۔ کس کا ہے یہ مسئلہ؟ پتلی نجاست کا ہے۔ بڑی نجاست جب پتلی ہوگی تو اس کا درہم یہ ہے، اور جب بڑی نجاست موٹی ہوگی تو اس کا وزن 4.5 ماشے 4.374 گرام ہے۔ سمجھ میں آگے آپ کے؟ صلو علی الحبیب۔ اگر نجاست رقیق یعنی پتلی ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 بار بقوت نچوڑنے سے پاک ہوگا۔ اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کا یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر سے زیادہ اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کر اچھی طرح نہیں نچوڑیں گے تو پاک نہ ہوگا۔ آئیے دیکھیے، یہ کپڑا ہے، نظر آ رہا ہے کپڑا؟ مثال یہ حصہ اس کا ناپاک ہے۔ اب یہ ناپاک کپڑا میں نے احتیاطاً یوں لے لیا، میں دور کھڑا ہوں، ٹوٹی کھولیے، پانی اس احتیاط سے گرا رہا ہوں کہ اس کی چھینٹیں اس پر وغیرہ، میرے ہاتھ وغیرہ کو بھی میں نے بچانا ہے، جان بوجھ کر میں ہاتھ بھی کیوں ناپاک کروں، کپڑے بھی ناپاک نہیں ہونے دوں گا، میں نے کپڑے کو ہٹا لیا، بھائی یہ ہوگا، یہ ٹوٹی کے نیچے اس انداز سے رکھا ہے، میرے کپڑے بھی بچے، یہ بھی بچے، یہ پانی کے نیچے رکھ دیا۔ اب یہ پانی جا رہا ہے کپڑے پر، اب تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا مثال لوٹے سے، اب میں اس کو نچوڑ رہا ہوں۔ اب میں اگر اتنا نچوڑتا ہوں نا 3 مرتبہ میں، تو یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ میں اور نچوڑ سکتا ہوں، کپڑا پھاڑ سکتا ہوں، اب نچوڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کپڑا اس طرح نچوڑا جائے گا۔ اب دوسری مرتبہ، اب دیکھیں کہ تھوڑا سا پانی ادھر زیادہ ہو گیا، دوسری مرتبہ پھر اس پہ پانی ڈالا، اب پھر اسی طرح نچوڑوں گا، تھوڑا سا پانی شاید اوپر اور آ جائے، اب تیسری مرتبہ یوں آئے گا، یہ نچوڑ دوں گا، ٹھیک؟ یہ ہے کپڑے پاک کرنے کا مشکل طریقہ۔ آپ کو آسان طریقہ بھی بتا دیتے ہیں، لیکن آپ کو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کے احکام، صفحہ نمبر 28 تا 29، فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 35 میں ہے کہ یہ 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا ہو، اور اگر حوض کبیر یعنی 10 در 10 یا اس سے بڑا حوض، اس کی تفصیل ہے جو میں بیان نہیں کروں گا۔
میں دھویا یا نل، پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہایا یا دریا وغیرہ بہتے پانی میں دھویا تو نچوڑنے کی شرط نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ٹوٹی کے نیچے کپڑا رکھا، اب پانی کھولا، اب آپ کو یہ گمان غالب ہو رہا ہے یار یہ میں نے نیچے جو رکھا ہے یہ لے گیا، پیشاب جو لگا ہوا تھا، جو ناپاکی لگی ہوئی تھی، یہ بہہ کر لے گیا، یہ کپڑا بغیر نچوڑے پاک ہو گیا۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑے رہنے دیں، پاک ہو جائے گا۔ اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا، پاک ہو گیا، کہ بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں۔ سینکڑوں کپڑے پاک کرنے نجاستوں کے سینکڑوں مسائل، مطلب میں یوں شاید سینکڑوں کہہ سکتا ہوں، ہیں یہ بہت زیادہ مسائل ہیں اس میں، وہ سب جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا یہ رسالہ پڑھیے، اور ہم نے ایک قسم کے پاکی کا بیان سننے کی سعادت حاصل کی۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی